بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبین وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62، یہ 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ قرآن کریم پورے کا پورا ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے، کلام الہی، کلام پاک۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی قدرتوں، خاص طور پر اپنی عظمتوں اور رب کائنات نے اپنی بعض صفات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات اس کی ذات کا ثبوت ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں، بات بالآخر جا کے وہیں پہنچے گی۔ دنیا میں چاہے جتنی بھی ترقیاں ہیں، دنیا نے چاہے جو کچھ بھی بنایا ہے، اس کی نسبت ہم وقتی طور پر کسی انسان کی طرف کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل موجد کون ہے، اس کا اصل خالق کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے۔ جہازوں، کشتیوں، وہ ہوائی جہاز ہوں، بحری جہاز ہوں، گاڑیاں ہوں، دنیا کی آج بڑی عجیب و غریب بے شمار چیزیں روئے زمین پر موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ یہ فلاں نے بنائی، یہ فلاں نے بنائی، یہ فلاں نے ایجاد کی، اور بالآخر انہیں کس نے ایجاد کیا؟ اس ایروپلین بنانے والے کو کس نے بنایا؟ معاملہ چلتے پھرتے پھر وہیں جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس پورے جہان کو چلانے والا، اس کا مدبر، اس کا مصرف صرف اللہ تعالیٰ۔ اور اس نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تمام غیوب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جتنے بھی غیب ہیں، غیب چاہے زمین میں ہے چاہے آسمانوں میں ہے،
زمین کی سطح پر ہے، پانی کی تہ میں ہے، غیب جہاں بھی ہے، عندہ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس اس سب کی چابیاں موجود ہیں۔ غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، یہ تو بات طے ہے۔ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں سمجھ نہیں سکے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت فرمایا عندہ مفاتح الغیب، چابیاں ساری کی ساری اس کے پاس، غیب سارے کا سارا اس کے پاس۔ اور اپنے نبی سے کہلوا دیا، اے میرے نبی تم بھی کہہ دو، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، غیب اس کے سوا کسی کو نہیں ہے، تاکہ جب یہ بات آ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری بشریت کے سردار ہیں، پوری کائنات میں سے افضل ترین انسان ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں سب سے معتبر ترین انسان ہیں، جب وہ کہیں اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرے، لو کنت عالم الغیب، لوگوں میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ قرآن کریم میں مختلف پیرایوں میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ جب تمام انسانوں کا سردار غیب نہیں جانتا تو اس کی قدم کی خاک کیا غیب جانیں گے؟ نبی کے بعد چاہے کوئی کتنا مرتبہ حاصل کر لے، نبی کے قدم کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جب نبی کو غیب نہیں تو کسی کو کیا ہوگا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہی کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت ساری باتیں، صرف ایک مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، غیب کا کھاتا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو سب سے پیاری بیوی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آدمی کو ڈنڈا مار دیا جائے تو برداشت کر لیتا ہے، زخم دے دیا جائے بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم یہ ایسے زخم ہوتے ہیں کہ یہ کبھی مندمل نہیں ہو پاتے۔ منافقین نے کچھ مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا کہ یہ نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کے ساتھ نعوذ باللہ بری، ان کے غلط تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات۔ ایک مہینہ پورا گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے پریشان، سارے مسلمان پریشان ہیں۔ اور جب تک سورہ نور میں اللہ رب العزت نے آسمان سے گواہی نہیں دی کہ اے میرے نبی تیری بیوی پاک دامن ہے، جب تک اللہ نے شہادت نہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان پاگل تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیوانے تھے؟ ساری دنیا کی عقل اکٹھی کی جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو نہیں پہنچ سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے نیک لوگوں کی عقل اکٹھی کر لی جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ گھر پورا پریشان، وہ گھر پورا پریشان، اور پوری امت جو اس وقت تھی، پوری امت پریشان، اور ہمارا مولوی ذرا سمجھنے کو تیار نہیں کہ نبی کو غیب ہے، ولی کو غیب ہے، اس کو بھی غیب ہے، اس کو۔ اگر نبی کو غیب ہوتا تو کیا یہ واقعہ پیش آتا تھا؟ عجیب بات ہے، بالکل انڈرسٹوڈ قسم کی چیز، 2 اور 2 4 کی طرح واضح مسئلہ، لیکن اتنا عرصہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک آدمی نے یہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ نبی غیب جانتا ہے، پھر ولی بھی غیب جانتے ہیں۔
اور یہاں آپ دیکھیں گے عربوں میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے، پورے عرب ممالک میں آپ کو کوئی عربی خالص ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ نبی غیب جانتا ہے، ولی غیب جانتا ہے، صحابی غیب جانتا ہے۔ سب کا ایمان ہے کہ وہ غیب، ہمارے ہندوستان میں غیب جاننے والی پارٹی پیدا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بر و بحر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، کہاں مچھلیاں، کہاں گونگے، کہاں مونگے، کہاں موتی، کہاں کیا۔ پانی کی تہ کے اندر ماہی گیر ساری عمر پانی میں چلتے پھرتے گزار دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ماہی گیر کو سب معلوم ہے کہ سمندروں میں کیا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا جانتا ہے جو اس کے جال میں پھنس کے باہر آ گیا، دیکھ لیا کہ اس علاقے میں یہ مچھلی ملتی ہے، اس علاقے میں یہ چیز ملتی ہے۔ اور موتی جمع کرنے والے وہ ماہی گیر جو سمندری موتی لاتے ہیں، جیسے بحرین کے موتی معروف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں سمندر کے فلاں حصے میں فلاں طرح کا موتی ملتا ہے، لیکن جو کچھ زمین پر سمندر کی تہ میں ہے وہ سارا ماہی گیر نہیں جانتے۔ پنجاب میں کہتے ہیں کہ جو کچھ جال دیکھتا ہے، مچھلی پکڑنے والا جال نیچے جاتا ہے نا، کہتے ہیں جو کچھ جال دیکھتا ہے وہ ماہی گیر بھی دیکھ لے تو پھٹ کے مر جائے، کیونکہ کتنی چیزیں قیمتی زمین پر موجود ہیں، جال تو دیکھتا ہے، مچھلیاں پکڑنے والا جال نٹ وہ تو دیکھتا ہے نیچے کیا ہے، ماہی گیر سب نہیں دیکھ پاتا۔ کہتے ہیں ماہی گیر دیکھ لے، پنجابی کہتے ہیں جو مچھی جو جال ویندا ہے وہ مچھیرا ویکھ لے تو پھٹ کے مر جائے۔ سمندر کی تہوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، پانی کے وسط میں کیا بھاگ پھر رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ لا یعلم جنود اللہ الا ہو، اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ بر و بحر کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور اللہ کی جاننے کی قدرت کتنی ہے، آیت کے حصے کو دیکھیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پر کسی بھی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا کہ اللہ اس کے گرنے کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس درخت سے کون سا پتا کس پہلو سے کس جانب سے گرے گا، اور اس کے زمین پر پہنچنے تک وہ کتنی کلابازیاں کھائے گا، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی خشک ہے، کوئی تارہ ہے، کوئی دانہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ روئے زمین پر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والا کسان کتنے دانے پھینکتا ہے زمین میں، اور یہ تو وہ دانے ہیں جو کسان اپنے ہاتھ سے پھینکتا ہے۔ جنگلوں میں درخت، جنگلوں میں پھل، جنگلوں میں جڑی بوٹیاں، جنگلوں میں نباتات، کتنی نباتات ہیں، کتنے پودے ہیں، ان پودے پر کتنے خوشے لگتے ہیں، ان سے کتنے دانے زمین پر برتے، کوئی جانتا ہے؟ کسان تو بڑی محنت کر کے اپنے ایک ایکڑ میں کتنا دانہ ڈالتا ہے، اسے تو وہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ایکڑ میں کتنے دانے میں نے ڈالے۔ کلو بتا سکتا ہے کہ میں نے 50 کلو دانہ جو ہے اس میں ڈالا ہے، گندم 50 کلو تھی وہ ڈالی، چاول کی فصل کے دانے 50 کلو تھے وہ اگائے اور ان کو یہاں منتقل کیا۔ لیکن ساری دنیا میں زمین کے جس حصے پر جو بھی کوئی دانہ کسی درخت کے خوشے سے گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، کوئی دانہ ایسا نہیں، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں بھی چھپا ہوا ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تازہ نہ کوئی خشک درخت ہیں، ان کی ٹوٹی ہوئی گری پڑی ٹہنیاں بھی ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ کس درخت کی کون سی ٹہنی کہاں گری پڑی ہوئی ہے۔
یہ اللہ رب العزت کا ہے، کوئی دوسرا اتنی طاقتیں اتنی قدرتیں نہیں رکھ سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ تمہیں رات کو مار دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں مار دیتی ہے۔ موت کہتے ہیں نا، نیند موت کی بہن ہے، بہن کہو، بیٹی کہو، بھانجی کہو، نیند سے تعلق ہے۔ موت اور نیند قریب قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو مجھے سلامت رکھنا، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے اسی نیند میں وفات دے دی، نیند میں مجھے مار دیا تو میری روح پر رحم فرمانا۔ پتہ نہیں اٹھ پائیں گے یا نہیں، سو گئے ہیں، اٹھیں گے یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ نے دعا سکھلائی کہ جب کوئی بیدار ہو تو کہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے اور پلٹ کر پھر اسی کے پاس جانا۔ صاف لفظوں میں فرمایا بعد ما اماتنا، جب اللہ نے ہمیں مار دیا، موت دے دی، اس کے بعد احیانا، ہمیں دوبارہ زندگی دی، حیات بخشی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر بھی جانا۔ اور اللہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن کو کیا کرتے ہو، رات کو کیا کرتے ہو، روشنی میں کیا کرتے ہو، اندھیرے میں کیا کرتے ہو، ظاہر میں کیا کرتے ہو، چھپ کر کیا کرتے ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کس کس وصف، کس کس صفت کا ذکر کیا جائے۔ یہ پوری کائنات، یہ پہاڑ دیکھو کتنی بڑی مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پر اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کا چھوٹا سا ٹکڑا توڑنا چاہیں۔ مکہ میں آپ نے دیکھا مشروع جبل عمر، جبل عمر پروجیکٹ، وہ تو آپ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، دیکھتے ہیں نا، پہلے وہاں ہوٹل تھے، پہاڑ تھا، اب وہاں بلڈنگیں بن گئی، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان چھوٹے سے پہاڑوں کے ٹکڑے کو توڑنے کے لیے کتنا پیسہ، کتنی نفری اور کتنا کام ہوتا رہا، کتنی مدت لگ گئی۔ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، پہاڑ ہے، لوہے کی طرح سخت ہے، توڑنے کے لیے مدت چاہیے، طاقت چاہیے، نفری چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس وہ مخلوق موجود ہے کہ چاہے اشارہ کرے پہاڑ چل پڑیں، چاہے اشارہ کریں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم واقعہ موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے، طائف والوں کو دعوت دی، دعوت قبول نہیں کی، بلکہ الٹا بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہ کنکر پتھر مار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تک زخمی ہوا، جسم زخمی ہوا، خون بہتا ہوا پاؤں میں آ کے جم گیا، پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوروں کے باغ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، تفصیلی واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ جبرائیل امین آئے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایک عرصے تک سنتے رہے تھے کہ یہ دو پہاڑ فلاں ہیں۔ ابھی رمضان سے ایک آدھ دن پہلے اللہ رب العزت نے توفیق دی تو کچھ جگہیں خاص، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، دودھ پینے کی عمر 2 سال اور پھر اور بھی 3-1 سال، 5-6 سال کا عرصہ جس وادی بنی سعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، ایک طویل عرصہ کے بعد ابھی اللہ رب العزت نے وہ جگہ دیکھنے کا موقع دیا۔
یقین مانے کہ وہاں پل کر آج وہاں جانے کے لیے مشکل بن گئی کہ وہاں پہنچیں گے کیسے. بہت قریب تک روڈ چلی گئی ہے. روڈ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آدھا کلومیٹر بھی ہوگا جہاں روڈ نہیں ہے، اور وہاں جگہ بنی ہوئی ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے یا تھا. اس جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کوئی فلاں رشتہ دار تھا. 2-3 جگہ مخصوص ایسے پڑی ہوئی ہے. وہاں پہنچنا یہ تھوڑے سے حصے کے لیے مشکل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے 5 سال وہاں گزارے. اتنی دشوار گزار جگہ اور اتنی سخت جگہ، اور دنیا کا نرم و نازک انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے مصافحہ کیا، میں نے دنیا میں آج تک اتنی نرم چیز کوئی نہیں دیکھی جتنی نرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تھی. دنیا کا انتہائی نازک اندام انسان یہاں 5 سال پہلے گزار کے گیا. اور وہیں ایک مقامی شخص سے پوچھا کہ حدیث میں جو آتا ہے اخشبین، فرشتے آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. لئن شئت، اگر آپ حکم دیں، آپ چاہیں، لأطبق علیہم الاخشبین، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور درمیان میں پورے طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں. تو پتہ چلا کہ یہ 2 پہاڑ ہیں. اس مرتبہ اس وقت جو طائف ہے وہ بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس وقت کا طائف جو ہے وہ تھوڑا ایک سائیڈ میں ہے، اور وہاں جو بستی تھی اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں. فرشتے نے کہا آپ اجازت دیں، آپ چاہیں حکم دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. ہم توڑ توڑ کے کتنی مشقت کر کے ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. فرشتہ اس کی مخلوق ہے، اس کا تابع ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میری یہ مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم، میرے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے. ہم یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، کسی حکم کی عدولی نہیں کرتے. یہ طاقتور مخلوق اس رب کائنات کی مخلوق ہے، ہر وقت اس کے حکم کی منتظر رہتی ہے. وہ رب کائنات کتنی قدرتوں کا مالک ہے، اور یہ مخلوق کتنی ہے. یہ پچھلے ایک درس کے ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، اور 7ویں پر جا کے حضرت ابراہیم خلیل کو دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. بیت المعمور کیا ہے؟ زمین پر بیت اللہ، اور 7ویں آسمان پر اسی بیت اللہ کی بالکل سیدھ پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. یہی بیت اللہ ہے. روزانہ اس میں جب سے یہ بیت اللہ تعمیر ہوا تب سے روزانہ 50,000 فرشتہ اس میں داخل ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو کر نکلتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آپ کر، اور ایک ایک فرشتے کی طاقت کا بھی اندازہ آپ کر لیں. کہا 2 پہاڑ ملا دیتا ہوں. اللہ رب العزت کی اپنی قدرت، اپنی عظمت، اس کی مخلوقات کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ رحیم، وہ کریم، وہ طاقتوں کا مالک، دنیا میں جس نے بڑے بڑے نعرے لگائے. آپ کے علم میں ہے کیسر اور کسریٰ، یہ دونوں بڑے مشہور ہوئے، بڑی طاقتیں ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. اللہ رب العزت نے کیسر کی گردن توڑ دی، کسریٰ کی گردن توڑ دی، اور اس کے لیے مقرر کس کو کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کو. فرعون جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اللہ نے گردن دبوچی یا نہیں دبوچی؟
اس کو پانی میں ڈبو کر مار دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اور وہ ذات جو پانی کی مالک، خشکی کی مالک، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو ذات تمہیں پانی کے اندھیروں میں سنبھالتی ہے وہی باہر خشکی پر بھی سنبھالتی ہے۔ خشکی پہ تم چلتے ہو، تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ۔ پانی کے اندھیروں میں تم اپنے جہازوں میں، لانچوں میں، شپوں میں جاؤ، تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ۔ لیکن اگر اللہ چاہے پانی کو ذرا سا حکم دے، ہر چیز تہ و بالا ہو جائے۔ آج کا مسلمان بڑی عجیب پوزیشن میں پہنچا ہوا ہے، ذرا تکلیف پہنچے تو جھٹ اسے اللہ کا گھر بھول جاتا ہے، غیر اللہ کا در یاد آ جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کا گھر بھولا، غیر اللہ کا در یاد آ گیا۔ پہلے مشرکین مکہ بھی عام حالت میں تو غیر اللہ کے در پہ جھکتے تھے، غیر اللہ سے مانگتے تھے، لیکن جب مصیبت آتی پھنس جاتے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ آپ کے پاس ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے۔ پانی میں ہیں، مشرکین مکہ ساتھ ہیں، اور طوفان آیا، سمندری طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب محمد کے رب کو پکارو، یہاں تمہیں وہ نجات دے گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن عقل اللہ رب العزت نے دی، اور اب عقل کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے عقل یہی تھی، لیکن بتوں کو پوجتے رہے، ابا حضور کی غلامی کرتے رہے۔ جب اللہ رب العزت نے عقل کو صحیح ٹھکانے پہ آ کے کہا کہ اپنی عقل سے کام لو، جیسے ہی مشرکین نے کہا کہ یہاں اب محمد کا رب بچا سکتا ہے، دوسرا کوئی، لات، منات، عزا، حبل، کوئی نہیں بچائے گا، اس نے کہا نہیں، جب تم باہر اس کے رب کو نہیں پکارتے، کہتے ہو یہ بچائیں گے، یہاں بھی انہی سے کہو، اپنے لات کو بلاؤ، اپنے منات کو آواز دو، اپنے حبل کو آواز دو، عزا کو دو، یہاں کیوں اس کو پکاریں گے؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ نوجوان تو نہیں جانتا، یہاں سوائے اس کے رب کے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ پھر آج کے بعد وہی ہے، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، جتنے تمہارے خدا ہیں، میں سب کا انکار کرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کوئی عام سا آدمی تو تھا نہیں کہ وہ گلے پڑ جائیں گے، وہ ابو جہل کا بیٹا، مکے کے سرداروں کا بڑا سردار، بیٹا مسلمان ہوا۔ کیسے مسلمان ہوا؟ کہا کہ جو باہر بچاتا ہے وہی سمندر میں بچاتا ہے، تم جنہیں باہر پکارتے ہو یہاں پکارو، اگر یہاں بچائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ کہا نہیں، یہاں وہ بچا نہیں سکتے، یہاں وہ بچاتا ہے۔ پانیوں کے اندھیروں میں، زمین کی خشکی پر، جہاں کہیں بھی انسان کو بچا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک واقعہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے ضمن میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار برداری کرنے والا ایک آدمی تھا، اپنے گدھے پر، اپنے گھوڑے پر لوگوں کو سوار کر کے آر پار لے جاتا تھا۔ ڈاکو آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس پیسہ ہوگا، کہا کہ ہمیں وہاں لے جاؤ، کہا چلے، ساتھ لیا، اور وہ تھوڑا آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا شارٹ کٹ راستہ نہ بتائیں؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، شارٹ کٹ راستہ بتاتے ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ مجرم تھے، پیشہ ور ڈاکو تھے، ان کا مطلب تھا کہ سائیڈ میں لے جا کے لوٹیں گے، مار دیں گے، اور ایسا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھولا انسان، مزدور آدمی، کہا ٹھیک ہے، جو کہ قریبی راستہ ہے جلدی چھوڑ کے آ جاؤں گا، ساتھ چل دیا، اور جہاں جا کے دیکھا وادی ہے، کھلا میدان ہے، کئی لوگوں کی لاشیں جلی کٹی پڑی ہوئی ہیں، دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں تو غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے نکالو، کہا نکال دیتا ہوں۔
اب کہا تیار ہو جاؤ، ہم جس سے پیسے لوٹ لیتے ہیں اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑتے، اور یہ آج کل بھی پارٹی نکلی ہوئی ہے، ان کی مجبوری بھی ہے۔ اب ایک آدمی کو، محلے کے آدمی کو لوٹیں گے، تھوڑا باہر گاؤں کے چھوڑ دیں گے تو صبح پکڑ لے گا وہ۔ کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ 2 رکعت نماز شروع کی اور کوئی چیز یاد نہیں آ رہی، پریشانی میں آدمی کے سر پہ موت منڈلا رہی ہو، تو کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور، لاچار اور بے بس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ ساتھ ہی 2 رکعتیں جو اس وقت جو اس کے لیے عبادت کا سلسلہ تھا مکمل کیا، سلام پھیرا تو دیکھا دونوں ڈاکو مرے پڑے ہیں، ساتھ ایک گھڑ سوار کھڑا ہے، جیسے ہی وہ سلام پھیرا ڈاکو مرے پڑے ہیں، وہ چل دیے، آواز دی کون ہو؟ تو کہا کہ میں تیری دعا کا جواب، تو نے جو مانگا مجھ سے، اللہ سے جو مانگا، امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور اور مضطر، کون ہے جو لاچار کو پہنچتا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ اگر کہیں بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے، پانی میں ہو، بر میں ہو، باہر میں ہو، اور اس کی پہنچ سے نہ فرعون باہر نکلا، نہ قیصر نکلا، نہ کسریٰ نکلا۔ دنیا کے یہ 3 بڑے بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کی گردنیں بھی مروڑ دیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اللہ کی قدرتیں دیکھنی ہوں تو آپ اپنے دائیں بائیں پہاڑوں کو دیکھو، شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھو، سورج کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور اپنے آپ کو دیکھو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، ادھر ادھر جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی رب ہے۔ یہ 5-6 فٹ کا قد، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، متوازن جسم، کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی موٹا، کبھی پتلا، کبھی طاقتور، کبھی کمزور، اس کی کوئی ذات ہے نا اس کو یہ چلانے والی؟ فرمایا اپنے جسم پر، اپنی ذات پر اگر تھوڑا سا غور کرو گے تو تمہیں میری قدرتیں معلوم ہو جائیں گی۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں میری نشانیاں موجود ہیں۔ اور اللہ نے دیکھو کیا انسان بنایا ہے، یہ کئی مرتبہ ذکر آتا رہتا ہے کہ اگر کہیں یہ انگلی اتنی کٹ جائے جتنے حصے پر ناخن ہے، اس ناخن کا حصہ کاٹ دیں، باقی کی انگلی دیکھنے پر ڈر آتا ہے۔ انگلی اپنی ہے، انگلی اپنی ہے، ڈیزائن بدل گیا، ڈر آتا دیکھ کر کہ یہ کیا ہے۔ اور چلتے چلتے صاف ستھرا گوشت کا حصہ ہے اور آگے تھوڑی سی ہڈی لگا دی ہے اوپر باہر، یہ ناخن جو ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ناخن نہ ہو تو یہ جگہ بری لگتی ہے، اور پھر اللہ نے اس میں کیا کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ حکیم کیا کرتے ہیں، ہمارے حکیم صاحب آج نظر نہیں آ رہے، مریض کو پکڑتے ہی پہلے تو یہاں سے پکڑیں گے، یہ کس کا بنایا ہوا سسٹم ہے سارا؟ یہ بھی اللہ کا بنایا مشین، اس کے اندر کہاں کہاں وینز، کہاں کہاں ٹیوبیں، کہاں کہاں لائنیں، یہاں سے نبض دیکھی اور پھر ناخن پکڑ لیتے ہیں، ایسے دبائیں گے، اندر سے کبھی وائٹ، کبھی ریڈ، کبھی سفید، کبھی لال آ رہا ہے، کہتے ہیں جی تمہارے اندر خون کی کمزوری، اندر گئے کہاں تمہارا جگر کام نہیں کر رہا، وہ خون نہیں بنا رہا۔ یہ میٹر باہر کس نے لگا رکھا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اندر جھانک کر دیکھنا مشکل ہوگا، آج کل تو مشینیں آ گئی نا بہت ساری کہ وہ اندر بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن کب سے اللہ رب العزت نے حکیموں کو یہ راستہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ خون کی کمی ہے، خون کی کمی کیوں ہے، جگر کام، اللہ رب العزت نے میٹر لگا رکھے ہیں ہمارے جیسے۔ اور ابھی چند سال پہلے ہمارے ایک دوست قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ لٹریری اسسٹنٹ کہیں یا ان کے یہاں جتنی کتابیں چھپتی ہیں ان کے وہ مسئول تھے، مطبوع
مسئول مطبوعات، ان کا آپریشن ہوا ریاض میں۔ ریاض کا سب سے بڑا جو مشہور ہسپتال ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، تو انہوں نے ایک بات بتائی، یقین مانے کہ اللہ کی قدرتیں تو ویسے ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عجیب بات کہتے ہیں کہ میرا آپریشن ہوا، دل کے کچھ وال یا سوراخ یا وینز کہہ لیں وہ بند تھیں، اور وہ وین خراب ہو چکی ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے یہاں سے اور کچھ ران سے وہاں سے آپریشن کر کے وہ وینز نکالی۔ جیسے ہمارے بجلی لگاتے ہیں نا الیکٹرک والے، تو 2-3 سپیئر پلگ چھوڑ دیتے ہیں کہ کبھی یہاں استری لگا لیں گے، کبھی یہاں ویکیوم کلینر لگا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر دل کے وال سپیئر رکھے ہوئے ہیں، بازو میں ہے، ٹانگ میں ہے، یہاں ہے، وہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی جان میں، تمہاری ذات میں میری ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ بخشنا چاہے 100 قاتل کو بخش دیا، مشہور واقعہ ہے نا، وہ بخشنے پہ آئے تو 100 قاتل کو بخش دے، 100 قتل کرنے والوں کو بخش دے۔ بخشنے پہ آئے تو وہ بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا اس کو بخش دے، اور پکڑنے پہ آئے تو ایک بلی کو مارنے والی کو پکڑ لے۔ یہ سارے واقعات صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے علاوہ۔ بلی کے مار دینے والی عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ نے جہنم میں ڈال دیا کہ ایک چھوٹا سا جانور جسے نہ تو نے کھلا چھوڑا کہ وہ گھوم پھر کر کچھ کھا پی کے اپنی زندگی بچا لے، اور نہ باندھے ہوئے کو کھانا دیا کہ وہ بچ سکے، اللہ نے بلی کے قتل پر اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے ایک فحشہ عورت کو جنت عطا فرما دی۔ 100 قتل کر لیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ وہ قدرتوں والا ہے، رحیم ماں سے بڑھ کر۔ اور پکڑنے پہ آئے، قرآن کریم میں یہ بہت ساری آیات آگے مسلسل یہ سلسلہ ہے۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنی قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی بنانے والا وہ، اگر چاہے تو رہنے دے اور ختم کرنے پہ آئے تو وہ اللہ رب العزت نے بیماری دی، شفا دیتا ہے وہ، بیمار کرتا ہے وہ، شفا دیتا ہے وہ، اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ، اور واپس لیتا ہے وہ۔ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مناظرہ ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، تخلیق بھی فرماتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی جسے سزائے موت تھی کہا اس کو چھوڑ دو، ایک بے قصور کو پکڑا کہا اس کے قتل کر دو، میں بچا بھی سکتا ہوں، میں مار بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، فات بہا من المغرب۔ اگر تم میں قدرت ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے سورج چڑھا کے دکھا دو، فبہت الذی کفر، اس کی ہوا نکل گئی۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس عظیم، اس قادر، قدیر، مالک، عزیز، حکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اس عظیم خالق کو ہمیں چاہیے کہ یاد رکھیں، اس کی قدرتوں کا اندازہ رکھیں، کبھی بھی بغاوت کی طرف نہ سوچیں، کیونکہ ہمیں ہر وقت جب چاہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے سرکش بن کر پیش ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی
اللہ کے سامنے ہمیشہ انکساری کریں اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں. وہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے. وہ پکڑ سکتا ہے کیونکہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے. ہر چیز کی چابیاں اس کے پاس ہیں. ہر کائنات کا مالک وہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت کی قدرتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، کیونکہ تقوی اصل چیز ہے، اللہ سے ڈرنا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری مامی فاطمہ النساء کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں. وہ ICU میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت فاطمہ النساء کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور صاحب لکھتے ہیں شولہ پور انڈیا سے، عبد الخالق کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہال بائی کی والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. نہال بائی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، درسوں میں بھی آتے ہیں، یہاں جمعہ میں بھی ہوتے ہیں کبھی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہندوستان میں دہلی میں اوصاف صاحب ہیں. آج صبح ان کا فون آیا تھا کہ ان کی بانجی شدت سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے مریض بیمار مسلمانوں کے بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز تو ہم ظاہر ہے کہ پڑھتے ہی ہیں، ہر آدمی پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بہت سارے ڈیزائن آپ کو ملیں گے. کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے پاکستان میں کتابیں ملتی ہیں، انڈیا میں اوپر لکھا ہوتا ہے نماز شافعی، کسی پہ لکھا ہوا ہے نماز حنفی. یہ دو تو ہمارے پاکستان انڈیا میں ملتی ہیں. میرا خیال ہے مالکی پاکستان انڈیا میں نہیں ملتی، اور نہ حنبلی ملتی ہے، کیونکہ نہ مالکی والوں کا یہ دعویٰ ہے نہ حنبلی والوں کا. یہ دعوے ہمارے دو لوگوں کے ہیں، نماز شافعی، نماز حنفی. اور چاہیے کیا؟ نماز جس طرح امام شافعی یا امام ابو حنیفہ نے پڑھی وہ پڑھنی چاہیے، یا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. نماز تو وہ نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں نیچے والی پارٹیوں کو وقتی طور پر سائڈ، یہ نہیں کہ پورا وقتی طور پر سائڈ میں رکھ کے اگر صحیح سیدھا ڈائریکٹ نماز حنفی کی بجائے نماز نبوی لیں تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح نماز پڑھو. انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی جانتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی. تو نماز نبوی کیا ہے؟ نماز نبوی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں کچھ عرصہ پہلے خفجی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز نبوی کی کیفیت جو ہے وہ ویڈیو شکل میں چاہیے. تو ہمارے پاس الحمدللہ وہ یہ ویڈیو موجود ہے، اور میرا خیال ہے ویب سائٹ میں بھی ہمارے ہیں. ویب سائٹ میں دو طرح کی ہیں، ایک ہے یہی جو خفجی والا درس ہے، اور ایک یہاں شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ نے عربی میں ایک نماز نبوی تیار کی تھی. اس میں فوٹو جو ہیں وہ عربی نوجوانوں کے ہیں، اور اس میں جہاں کہیں کوئی بات آتی ہے اس وقت جہاں کام کی کیفیت، نماز پڑھنے کے طریقہ کی کیفیت ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، اور بات اور آواز میری ہے، اور ذات کہ کہیں کہیں میرا فوٹو بھی شاید ہوگا، مجھے وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا. بہرحال وہ خفجی والی جو نماز نبوی ہے وہ یہاں ہمارے پاس DVD ہے. نماز کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے میں نہیں کہتا صرف یہی دیکھیں، یہ نماز کو سنت کے مطابق آپ کو انشاءاللہ بتائے گی. ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی، بہت سارے علماء کی کتابیں، کیسٹیں، سیڈیاں ہوں گی. بہرحال یہ DVD نماز نبوی، اور دوسری DVD ہے علامت منافقین، منافقوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں.
یہ دونوں موجود ہیں، کاشف صاحب سے لیتے جائیے۔ کیا صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے بعد یاسین پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ یاسین پڑھیں، قرآن کریم ہے، تلاوت کریں، لیکن فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہو، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو فجر کے بعد نہیں، جب آدمی جانے کے قریب ہو، مر نہ رہا ہو، تو اس کے پاس پڑھتے ہیں کہ ذرا یاسین سن کے جلدی جان چھوٹے اس سے۔ یہ نسخہ تو آدمی کو مارنے کا نسخہ ہم نے بنا رکھا ہے، جبکہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کسی صحیح حدیث میں قریب المرگ کے پاس بھی یاسین پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارا وہ نسخہ پکا ہے، وہاں بڑا معروف ہے۔ جیسے آدمی ذرا ڈھیلا ہوا، دیکھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھ دی کہ چل اس کو آج چلتا کریں۔ کسی عیسائی کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ یہ لمبا موضوع ہے۔ عیسائی کو اسلام کی دعوت اس طرح دیں، مختصر انداز سے، کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی تھے، مریم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، لیکن یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ خدا وہی ہے جو ان دونوں کا خالق و مالک ہے۔ وہ تو تین خدا مانتے ہیں نا، اللہ، خداوند عیسیٰ مسیح اور مریم علیہ السلام۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، مریم فوت ہو چکی، اگر وہ خدا ہوتے تو نہ مرتے نہ اٹھائے جاتے۔ خدا وہی ہے، اللہ وہی ہے جو کہ ان دونوں کا خالق و مالک ہے، اور اچھے طریقے سے یہ بات ان کے ذہن میں اتاریں۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہم مانتے ہیں، اب انہیں دعوت دیں کہ وہ آپ کے نبی کو مانیں، اسلام لائیں اور نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ عورت کے لیے سونا پہننا کیسا ہے؟ عورت کے لیے سونا پہننا بہت اچھا ہے، یہ زینت بنائی گئی، قرآن میں اللہ نے اسے زینت قرار دیا۔ عورت کے بارے میں فرمایا یہ تو پلتی ہی زیورات میں ہے، عورت تو پلتی بڑھتی ہی زیورات میں ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے زیورات اور سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ہر چیز جائز اور حلال قرار دی ہے۔ بس اتنا کوشش کریں کہ جب بنا کے دیں تو زکوٰۃ بھی دیتے رہیں۔ زکوٰۃ میں آ کے گھٹالا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں وہ بنائیں گے خود۔ شاید پچھلے جمعے میں بات آ رہی تھی نا کہ 70-80 تولے بنا کے بیگم کو دے دیے، کہتے ہیں کہ یہ تو سونا بیوی کا ہے، میں زکوٰۃ کیوں دوں گا؟ اب بیوی کو تم نے کوئی ایسا دے رکھا ہے کوئی دوسرا خزانہ کہ اس سے زکوٰۃ دیتی رہو؟ آپ نے بنا کے دیا ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس، چابی آپ کے پاس، یہ بینک میں کیا ہے، کارڈ سارے آپ کے پاس، تو اسی میں سے زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت اس سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا سونا چوری ہو جائے؟ لہذا عورتوں کو سونا پہننے دیں، جتنا چاہے پہنایا کریں حسب توفیق، اور اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ پہلے سونا پہننا جائز تھا اور بعد میں آپ نے حرام کر دی؟ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، عورتوں کو نہ اس کھاتے میں ڈالیں، تھوڑا بنا کے دے دیں لیکن منع تو نہ کر دیں نا ان کے لیے۔ مردوں کے لیے ایسا تھا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، حرام قرار دے دیا سونا مردوں کے لیے۔ بعد میں چاندی کی بنائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، لیکن اس میں مہر تھی، سٹمپ، جو خط لکھتے تھے باہر کے لوگوں کو اس پر سٹمپ لگاتے تھے۔ اور ہم انگوٹھی بناتے ہیں، انگوٹھی کا جو کیا ہے اس کو کہیں گے نگینہ، انگوٹھی کا نگینہ، اس میں فیروزہ ہے، اس میں فلان فلان، اس میں قسمت بدلتی، یہ ساری کی ساری واہیات اور خرافات باتیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، المنار المنیف ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ فیروزہ اور یہ اور وہ، اس پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری ہندوستانی حدیثیں ہیں۔ ہندوستانی حدیثیں کیا کر انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ نبی عربی الہاشمی القریشی، نبی سے وہ حدیثیں ثابت نہیں، ہندوستانی یعنی ملاؤں نے جوڑ توڑ کر ان میں
اپنی طرف سے یہ ڈال رکھی ہیں کہ یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ زمرد ہے، یہ اس کو رنگ کہتے ہیں رنگ بدلتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، ساتھ قسمت بدل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بدلتا، سب کچھ بدلنے والا اللہ۔ یہ فروزے یہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی فالو کرتے ہوئے انگوٹھی پہننا بھی چاہتا ہے تو مکمل فالو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں مہر بنی ہوئی تھی، نام لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اوپر کو حسب مراتب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا وہ سٹیمپ والا حصہ اندر رکھتے تھے۔ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ کسی کو کہیں ایسے اپنا ہاتھ کرو، دکھاؤ انگوٹھی کہاں ہے، یہاں ملے گی، اور اللہ کے نبی کی انگوٹھی یہاں ہوتی تھی۔ سنت کیا ہوا؟ اگر سنت ہی کا شوق ہے، کہیں گے جی سنت ہے انگوٹھی پہننا، تو سنت پوری کیا کیجئے۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کچھ ادھر سے پکڑ لیا کچھ ادھر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینے والا حصہ اندر رکھتے تھے، آپ بھی اندر رکھا کریں، پہن لیا کیجئے۔ پیپسی اور کوکا کولا کمپنی کے مشروبات پینا کیسا ہے؟ پیپسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں پیپسین نام کا ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ عموماً کسی جانور کے بچے کے معدے سے لیا جاتا ہے، اور یہ ایک ریسرچ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ اب یہ فارمولہ سعودی عرب کا ہے نہیں کہ گائے بھینس کا ہوگا، یہ فارمولہ امریکن ہے، اور امریکہ میں جو سب سے زیادہ جانور ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کون سا ہے؟ بیڑوں بکریوں کی طرح باڑوں میں بکثرت پالا جانے والا جانور خنزیر ہے۔ خنزیر کے بچے کے معدے سے اگر کچھ چیز لے کر اس کو ایک بہت بڑے پانی کے ٹینک میں ڈال دیں، مان لیا کہ تھوڑی سی چیز ڈالی گئی ہے، ہمارے پاس آدمی سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے، اتنا اس کو بنا دیا ہے مسئلہ، یہ اتنا سا تو وہ ہوتا، بھائی اتنا سا ہی مان لیتے ہیں۔ ایک تالاب میں ایک جھیل میں آپ نے خنزیر کا کچھ تھوڑا سا حصہ پائیں گے، آپ کا جی چاہے گا؟ کہا گیا ہے کہ اس میں پیپسین ہے، پیپسین امریکن فارمولے میں وہ پیس ہے جو کہ بچے جانور کے بچے کے معدے سے لیے۔ تو ریسرچ والے نے کہا کہ چونکہ وہاں جانور زیادہ تر خنزیر ہوتا ہے لہذا وہ بھی شامل، یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، وہ بھی شامل ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ نہ پئیں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیپسی تو سعودی عرب میں بنتی ہے، یہ ہمارے یہاں قصیبی والے بنا رہے ہیں، تو قصیبی والے پیپسی میں پانی تو ڈالتے ہیں، کارخانہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ فارمولہ کہاں سے آیا، اصل مٹیریل جو ہے وہ کہاں سے، تو پتہ چل جائے گا۔ یہ آج کل جتنے بھی ہیں کنٹاکی، KFC، یہ اور وہ، یہاں لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر یہ سارے سعودی عرب ہی کے بنے ہوئے ہوتے تو شاید لوگ ان پیچھا نہ کرتے۔ جی ان کا فارمولہ، ان کا ٹیسٹ امریکن، تو ٹیسٹ لینے کے چکر میں ہم ساری چیزیں اپنی جو ہیں وہ برباد کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مشتبہ، میں نہیں کہتا حرام، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتر کی آخری رکعت پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں سیدھا پوچھیں کہ دعائے قنوت کیسے کرنی ہے۔ ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، یعنی آخری وتر 3 رکعتیں اگر پڑھنی ہوں تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ 2 طریقے سنت سے ثابت ہیں، تیسرا بڑا مشہور ہے، کوئی صحیح حدیث اس کی تائید میں نہیں ہے، ہمارے یہاں وہی مروج ہے۔ 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیر دیں، 1 رکعت پڑھیں اور رکوع سے پہلے یا بعد جہاں چاہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں، دعائے قنوت پڑھ کے سورہ فاتحہ قل هو اللہ مکمل کریں، دعائے قنوت پڑھیں اور پھر رکوع کریں، اور سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع مکمل ہوا، قومہ مکمل ہوا، سجدہ جائیں، یہ صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھیں، 1 پڑھی اٹھ گئے، دوسری پڑھی اٹھ گئے، تیسری کے لیے تیار، تیسری رکعت میں جا کے یہی دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھ لیں یا بعد پڑھ لیں، پہلے پڑھنا زیادہ صحیح ہے۔ یہ 2 طریقے حدیث میں ثابت ہیں۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر اٹھے، نئے سرے سے 1 رکعت پڑھی، اور وہ رکوع سے پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ درمیان میں ایک رفع دین ہے، شاید اس کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ نہ یہ رفع دین اس طرح ثابت ہے کہ رفع دین کر کے ہاتھ باندھیں۔ اگر رفع دین کرنی ہے تو اس کا معنی یہ ہے
رفع یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، جیسا کہ وطروں میں معروف ہے۔ اور یہ انداز جو ہے 2 رکعتیں پڑھے، اتحیات کیا، سلام پھیرے بغیر اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے، یہ مغرب کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مغرب کے مشابہ نہ کرو، ہم نے مشابہ کر دیا۔ اور اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نہیں کیسے مشابہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایسے بھی کرتے ہیں تو مغرب کے مشابہ، یہی فرق ہے نا صرف۔ آپ کے ساتھ ایک دوسرے آدمی نے بھی نماز پڑھی ہے، وہ تو رکوع کے بعد رکوع کے پہلے 2 مرتبہ کر رہا ہے، تو اس کا کتنی مرتبہ ہو گیا یہ رفع دین؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اس کا 6 مرتبہ رفع دین ہوا، تو یہ 7 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے 1 مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا تھا اور 1 مرتبہ اب کیا ہے، آپ کا 2 مرتبہ آپ نے فرق کیا کیا؟ لہٰذا صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں اور 1 پڑھیں الگ، اور 3 پڑھیں تو ان کے درمیان قعدہ نہ کریں بلکہ مسلسل پڑھیں۔ قعدہ میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کیسے اور کب اٹھائیں؟ جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں تو اسی وقت سے یہ انداز جو ہے اس کو اپنا لیں۔ اس طرح ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر یا ران پر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کسی بھی مسلک میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہابی، سنی، شیعہ، کسی میں بھی ایسے ہاتھ رکھنا ثابت نہیں۔ بایاں ہاتھ ایسے رہے گا لیکن دایاں ہاتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہی ایسے رکھیں، یہ رکھیں۔ اپنی شہادت والی انگلی کی جڑ میں انگوٹھا رکھنے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آرام سے یہ کر لیں جیسا کہ معروف ہے، اس انگلی کو تھوڑا اٹھا رکھیں اور تھوڑا سا خمدار رکھیں، اور جہاں جہاں اللہ کا اسم گرامی آئے اس انگلی کو اٹھاتے رہیں۔ اب یہ میرے ساتھ رہیں، التحیات للہ، للہ اللہ کا نام ہے نا، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، انک حمید مجید، انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 8-10 مرتبہ ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ کہتے ہوئے اٹھا دیں، الا اللہ کہتے ہوئے گرا دیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ صرف 1 مرتبہ یہیں اٹھانا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب اتحیات بیٹھتے، لا یجاوز بصرہ اصبعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اتحیات میں آپ انگلی ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کہاں ہے؟ پہلے اتحیات، پھر درود شریف اور پھر دعا، جس کا مطلب ہے کہ دعا مانگنے کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلا رہے تھے، اور اس کی شکل یہی جیسے میں نے بتایا، بغیر کسی لفظ کے انگلی کو اٹھاتے اور گراتے رہیں، یا پھر جہاں جہاں جیسے حنبلی علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا اسم گرامی آئے، اللہ، اللہم، ربنا، رب، جہاں بھی اللہ کا ذکر آئے وہاں زبان پر رب اللہ کا لفظ ہو اور انگلی کے ساتھ اشارہ ہو جائے کہ وہ ایک ہے، اللہ کی توحید کا قولی اور عملی دونوں طرح کا ثبوت مل جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔